الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم لوگ مصطلح الحدیث میں صحیح کی بحث پڑھ رہے تھے کہ صحیح کسے کہتے ہیں، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، اور اس میں ہم نے صحیح کی تعریف لغوی اور اصطلاحی دونوں پڑھ لی تھی. اسی طرح سے اس تعریف کی شرح جو تھی وہ شرح بھی پڑھ لی تھی. آگے ہم اس کی شرطیں پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس کی شرطیں کیا ہیں، یعنی صحیح کی شرطیں کیا ہیں. کوئی حدیث صحیح کب ہوتی ہے، کن شرطوں کے پائے جانے کے بعد وہ صحیح ہوتی ہے. تو شرطیں آپ کی تعریف ہی میں موجود ہے. تعریف آپ کو یاد ہو گئی تو شرطیں ساری کی ساری اسی میں سے آپ نکال لے جائیں گے. دیکھیں یعنی شروط ہو، اس کی شرطیں، صحیح کی شرطیں. یتبین من شرح تعریف، تعریف کی شرح کرنے سے واضح ہو جاتا ہے، یتبین واضح ہو جاتا ہے، من شرح تعریف، تعریف کی شرح کرنے سے، ان شروط الصحیح کی صحیح کی شرطیں، التی یجب توفرها، اس کا پایا جانا واجب ہے، حتی یکون الحدیث صحیحا، تاکہ حدیث صحیح ہو، خمسۃ، پانچ ہیں. پانچ شرطیں ہیں جن کا پایا جانا کسی حدیث کی صحت کے لیے واجب ہے، وہ پانچ ہیں. یتبین من شرح التعریف، تعریف کی شرح سے واضح ہو جاتا ہے، ان شروط الصحیح التی یجب توفرها، کہ صحیح کی وہ شرطیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، حتی یکون الحدیث صحیحا، تاکہ حدیث صحیح ہو، خمسۃ، پانچ ہیں. یعنی تعریف کی شرح کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ پانچ شرطیں جن کا صحیح ہونے کے لیے پایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہیں. وہی یہ ہے اتصال السند، نمبر ایک یہ ہے کہ سند متصل ہو، سند متصل ہو، ہر راوی اپنے اوپر والے سے روایت کیا ہو، ہر شخص اپنے اوپر والے سے روایت کرنے والا ہو، اپنے اوپر والے سے اس نے سنا ہو. عدالت الروات، دوسری شرط کیا ہے کہ راوی اس کے جتنے بھی ہیں سب عادل ہوں، جتنے بھی روات ہیں سب عدل ہوں، سب کے ہاں عدل کی صفت پائی جاتی ہو. پیچھے ساری چیزیں گزر چکی ہیں کہ عدل کا مطلب کیا ہے. تیسری چیز ہے ضبط الروات، سب کے اندر ضبط پایا جاتا ہو، سب بہترین انداز کے حافظ ہوں، چاہے ضبط صدر ہو چاہے ضبط کتاب ہو، لیکن سب کے اندر ضبط کا پایا جانا ضروری ہے. چوتھی شرط ہے عدم العلہ، اس میں کوئی علت نہ پائی جاتی، اس میں کوئی علت نہ پائی جاتی ہو. اور پانچویں شرط ہے عدم الشذوذ، حدیث شاذ نہ ہو، حدیث شاذ نہ ہو. پانچوں چیزوں کی تفصیل پیچھے بڑی تفصیل سے گزر چکی ہے، یہاں صرف شرط اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ پانچ شرطیں ہیں. نمبر ایک سند متصل ہو، ٹھیک، متصل سند جو بات سند میں آئی ہے تعریف میں تو متصل ہو اس کی سند. دوسری چیز یہ ہے کہ جو راوی ہوں سب کے سب عدل ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ سب کے سب ضابط ہوں. چوتھی چیز یہ ہے کہ سند میں کوئی علت نہ پائی جاتی ہو. اسی طرح سے پانچویں چیز ہے کہ وہ شاذ نہ ہو، وہ حدیث شاذ نہ ہو. یعنی فَإِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ وَاحِدٌ، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مختل ہو جائے، یعنی ایک شرط بھی کم ہو جائے، فَإِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ وَاحِدٌ، اگر ایک شرط بھی کم ہو جائے، مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ، ان پانچ شرطوں میں سے، فَلَا يُسَمَّى الْحَدِيثُ حِينَئِذٍ صَحِيحًا، تو اس وقت حدیث کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. فَلَا يُسَمَّى الْحَدِيثُ حِينَئِذٍ، تو اس وقت حدیث کو نام نہیں دیا جا سکتا ہے صحیحاً، صحیح کا، یعنی اس وقت وہ حدیث صحیح نہیں کہی جا سکتی ہے. مثال دے رہے ہیں کہ صحیح حدیث کی مثال کیا ہے. مثال ہے ما اخرجہ البخاری فی صحیح، ایسی حدیث ہے جس کو بخاری نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے. قال کہہ رہے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور. کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کی، یعنی مغرب کی نماز میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. دیکھیں سند کے ساتھ ہے، شرطیں کیسے پوری ہو رہی ہیں اس کی وضاحت اس میں کر رہے ہیں. فہذا الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. لأن، اس وجہ سے کہ الف پہلی وجہ ہے، سندہ متصل، اس کی سند متصل ہے، اس کی سند ملی ہوئی ہے. اذ ان کل راو من رواته سمعه من شیخه، اس وجہ سے کہ اس کے راویوں میں سے ہر شخص نے اپنے شیخ سے حدیث کو سنا ہے.
اس کے راویوں میں سے ہر شخص نے اپنے اوپر والے سے حدیث کو سنا ہے، اپنے شیخ سے حدیث کو سنا ہے، ٹھیک۔ تو سننے کا کلمہ تو اس روایت میں ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ دیکھیں سمع تو صرف صحابی کہہ رہے ہیں، باقی سارے لوگوں میں سے دو لوگوں نے تو حدثنا کہا ہے، ایک نے حدثنا اور ایک نے اخبرنا کہا ہے، باقی اور جو دکھائی دے رہے ہیں آپ کو تین، یہ تین عن سے روایت کیے ہیں، اور عن سے روایت کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے سنا ہوا ہو، ممکن ہے سنا ہو، ممکن ہے نہ سنا ہو، لیکن جس کے سلسلے میں یہ امکان ہوتا ہے کہ سنا ہے یا نہیں سنا ہے تو اس کے عن کی روایت نہیں لی جاتی ہے، اس صورت میں جب اس کے بارے میں واضح ہو کہ وہ تدلیس کرتا ہے، اس کے بارے میں تدلیس کا پتہ چل جائے کہ یہ تدلیس کرتا ہے یعنی عن سے روایت کرتا ہے اور وہ کسی واسطے سے سنا ہوتا ہے، براہ راست نہیں سنا ہوتا ہے، تو اسے احتمالی صیغے سے روایت کر دیتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس کے سلسلے میں تدلیس معروف نہ ہو، جو مدلس نہ ہو، تو عن سے بھی روایت کرے تو اس کی حدیث صحیح مانی جاتی ہے، اس کی حدیث کو سننے ہی پر محمول کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا عَنْعَنَةُ مالک وابن شہاب وابن جبیر، اور یہاں پر جو عنعنہ ہے یعنی عن سے روایت کرنا، عنعنہ کہتے ہیں عن سے روایت کرنا، تو امام مالک کا عن سے روایت کرنا جیسا کہ مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ، تو کہہ رہے ہیں کہ مالک کا، ابن شہاب زہری کا، اور اس کے بعد محمد بن جبیر مطعم کا عن سے روایت کرنا محمولۃ علی الاتصال، اتصال پر محمول ہوگا، ان سب کا عن سے روایت کرنا اتصال پر محمول کیا جائے گا کہ حدیث متصل ہے، انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہے۔ کیوں محمول کیا جائے گا؟ لأنہم غیر مدلسین، اس وجہ سے کہ یہ لوگ مدلس نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ یہ مدلس نہیں ہے۔ مدلس کسے کہتے ہیں آگے اصطلاح آئے گی، اس میں راوی عن سے روایت کرتا ہے اور براہ راست جس سے روایت کرتا ہے اس سے وہ حدیث نہیں سنے ہوئے ہوتا ہے، بلکہ کسی اور کے واسطے سے سنے ہوئے ہوتا ہے، اور وہ ضعیف ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب اس ضعیف کو بیچ میں سے ہٹا دوں تاکہ ہماری سند پر کسی کو کلام نہ رہے، اور براہ راست اپنے اوپر والے سے روایت کر دیتا ہے، اور چونکہ سمعت وغیرہ بھی نہیں کہتا ہے کہ اس کو جھوٹا کہا جائے، تو عن سے روایت کر دیتا ہے جس میں احتمال ہوتا ہے کہ سنا بھی ہوگا نہیں سنا ہوگا۔ عن کا مطلب ہوتا ہے ان سے مروی ہے، تو سنا بھی ہو سکتا ہے نہیں سنا ہو سکتا ہے، تو یہ تدلیس کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ اور اس طرح سے روایت کرنے والا اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کی روایت کی تحقیق کی جاتی ہے کہ کیا یہ روایت صحیح ہے جو اس نے اپنے استاد سے جو اس نے اپنے اوپر والے سے روایت کیا، براہ راست اس سے سنا ہے یا نہیں سنا ہے، دوسرے راویوں کی روایتوں کو دیکھ کر کے اور یہ پتہ لگایا جاتا ہے، یا براہ راست اسی سے پوچھ لیا جاتا ہے، جیسے کہ قتادہ کے سلسلے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے جب شعبہ روایت کرتے ہیں تو حدیث لے لی جاتی ہے، کیونکہ شعبہ ہر حدیث میں جب یہ عن سے روایت کرتے تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ نے ان سے سنا ہے، جب کہہ دیتے تھے ہاں سنا ہے تب اس کو نوٹ کر لیتے تھے، ورنہ نہیں نوٹ کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہے، اس کی سند متصل ہے کیونکہ ہر راوی اپنے اوپر والے سے سنا ہوا ہے، اور اس میں جو تین جگہ پر عن آیا ہے وہ تینوں عن سے روایت کرنے والے غیر مدلس ہیں، لہٰذا ان کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا کہ انہوں نے بھی سنا ہے اور سند متصل ہے، بیچ میں کوئی واسطہ چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ دوسری شرط کیا تھی کہ راوی جتنے بھی ہوں سب عدل ہوں، راوی جتنے بھی ہوں عدل ہوں، تو دوسری شرط اس حدیث میں کیسے پوری ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ عدل اور اسی طرح سے ضابط، تیسری شرط ہے کہ سارے لوگ ضابط ہوں، تو اس میں تمام روات عادل اور ضابط ہیں، عدل اور ضابط ہیں، کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کہہ رہے لأن رواته عدول ضابطون، یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی روایت کرنے والے لوگ سب عدل ہیں اور سب کے سب ضابط ہیں، یاد رکھنے والے ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ کہ علماء حدیث نے ہر راوی کے سلسلے میں لکھ دیا ہے، ہر راوی کے سلسلے میں علماء جرح و تعدیل نے لکھ دیا ہے کہ یہ راوی عدل ہے یا نہیں ہے، یہ راوی ضابط ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں ان میں جو روات ہیں ان کے سلسلے میں کیا کہا علماء جرح و تعدیل نے۔ وهذه اوصافهم عند علماء الجرح والتعدیل، اور ان کی یہ درج ذیل صفتیں ہیں، وهذه اوصافهم، یہ درج ذیل صفتیں ہیں ان کی عند علماء الجرح والتعدیل، علماء جرح و تعدیل کے ہاں۔ علماء جرح و تعدیل کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو راویوں پر جرح و تعدیل کی کتابیں لکھے ہیں، کسی پر جرح کیے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اس وجہ سے کہ یہ بھول جاتا تھا، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، اس وجہ سے کہ ایسا تھا، اس وجہ سے کہ مختلف تھا، اسی طرح سے تعدیل کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، یعنی
جرح تعدیل کی کتابیں لکھی، جرح میں تو یہ کہ ضعیف کسی کی حدیث کو قرار دینے کے لیے اس کی صفات بیان کی ہیں، اسی طرح سے تعدیل کی عدل ہے، یہ آدمی ثقہ ہے، یہ حافظ ہے، یہ متقن ہے، یہ ضابط ہے، یہ عظیم الشان ہے، تو اس طرح کی کتابیں لکھ کے ہر ایک کے مرتبے کو بیان کر دیا ہے۔ تو اب ان کتابوں میں ہم کھنگالتے ہیں ان لوگوں کی صفات کو جو ہماری اس سند میں آئے ہوئے ہیں، یعنی وَهَذِهِ أَوْصَافُهُمْ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، یہ صفات ہیں ان کی علماء جرح و تعدیل کے یہاں۔ عبداللہ بن یوسف جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کے بارے میں علماء جرح و تعدیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ثقۃ، بھروسے مند آدمی ہے۔ ثقہ کہہ دیا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی حدیث اب خلاص لی جا سکتی ہے، اب اس کی حدیث رد نہیں کی جائے گی، وہ حدیث قابل قبول ہے۔ متقن کے معنی ہوتے ہیں اچھی طرح یاد کرنے والے، اچھی طرح سے یاد کرنے والے، تو ثقہ میں عدل آ ہی گیا، اور متقن میں ضابط آ گیا کہ وہ عدل بھی ہیں اور یاد کرنے والے ہیں، اچھی طرح سے ان کو چیزیں یاد رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہے مالک بن انس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کیا کہا علماء جرح و تعدیل نے؟ امام حافظ، امام ہیں، امام ہے یعنی حدیث کے امام ہیں، اور امام ہیں ہی کیونکہ موطا حدیث کی جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی مدون شکل میں انہی کی ہے، تو امام ہے، حافظ حدیث ہیں، اور حافظ وغیرہ کی اصطلاح پیچھے آپ نے پڑھ لی ہے کہ جن کو بے شمار حدیثیں یاد ہوں، تو امام ہیں، حافظ ہیں، ٹھیک، مرتبہ ان کا بھی بہت بلند ہے۔ اس کے بعد ہے ابن شہاب زہری ہیں، ان کے بارے میں علماء جرح و تعدیل نے کیا کہا ہے؟ فقیہ حافظ، فقیہ ہیں، حافظ ہیں، یعنی یاد کرنے والے ہیں، ضابط کی صفت ان کے اندر ہے، ضابط ہیں۔ متفق علی جلالتہ، ان کی عظمت شان پر سب کا اتفاق ہے، متفق علی جلالتہ، ان کی جلالت شان پر سب کا اتفاق ہے کہ اپنے فن کے وہ امام ہیں، حدیث کے وہ امام ہیں تابعین میں۔ وہ اتقانہ، اسی طرح سے ان کی یادداشت پر بھی اتفاق ہے، ان کی یادداشت پر اتفاق ہے، گویا کہ یہ بھی قابل قبول ہے، ان کے اندر بھی عدل اور ضبط دونوں صفتیں پائی جا رہی ہیں۔ فقیہ ہیں، حافظ ہیں، متفق علی جلالتہ و اتقانہ، ان کی عظمت اور ان کے حفظ پر لوگوں کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد کون ہے؟ محمد بن جبیر بن مطعم، تو محمد بن جبیر کے بارے میں، محمد کے بارے میں کیا کہا علماء جرح و تعدیل نے؟ ثقہ ہے، جو آدمی ثقہ ہے وہ ثقہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر تمام صفات عدل، ضبط وغیرہ کی پائی جاتی ہے، تو ثقۃ کہہ دینا ہی ان کے لیے کافی ہے کہ وہ ثقہ ہیں۔ اس کے بعد پھر کون ہے؟ وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، یعنی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور صحابۃ کلہم عدول، سب کے سب عدل ہیں صحابہ، لہذا صحابی کا نام آ جانا ہی کافی ہے، وہاں پر بحث ہی نہیں کی جائے گی، اس کے بعد بحث کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سند میں کہ تمام کے تمام لوگ ایسے ہیں جو صفات پر پورے اتر رہے ہیں، شرطوں پر پورے اتر رہے ہیں، ٹھیک، اس وجہ سے اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا گیا۔ 3 شرطیں اس کی پائی گئیں، نمبر 1 یہ کہ سند متصل ہے، دوسری شرط یہ پائی گئی کہ سب کے سب اس میں عدل ہیں، اور تیسری شرط یہ پائی گئی کہ سب کے سب اس میں ضابط ہیں۔ اب چوتھی اور پانچویں شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط شاذ نہ ہو، تو کہنے لأنہ غیر الشاذ، یہ حدیث صحیح ہے اس وجہ سے کہ شاذ نہیں ہے، یعنی اذا لم يعارضه ما هو اقوى منه، یعنی اس کے معارض کوئی ایسی حدیث نہیں جو اس سے قوی ہو، لم يعارضه اس وجہ سے کہ اس کے معارض نہیں، یعنی اس وجہ سے لم يعارضه اس کے مخالف میں نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، ما ہوا اقوى منه جو اس سے قوی ہو، یعنی اس کے خلاف کوئی قوی حدیث، اس سے زیادہ قوی حدیث ہوتی تب اس حدیث کو شاذ کہا جاتا، لہذا اس کے خلاف کوئی اور حدیث ایسی نہیں ہے جو اس سے قوی ہو، تو یہ حدیث شاذ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں شرط کیا ہے کہ علت اس میں نہ پائی جاتی ہو، تو کہنا علت بھی نہیں پائی جا رہی ہے، کیوں؟ لأنه ليس فيه علة من العلل، اس وجہ سے کہ اس میں جو علتیں بتائی گئی ہیں حدیث کے ضعیف ہونے کی، اس میں سے کوئی بھی علت نہیں پائی جاتی ہے، حدیث کے ضعیف ہونے کی جو علتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی علت نہیں پائی جاتی ہے، اور اس کے سلسلے میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے مرسل خفی اور علل وغیرہ کی بحث بعد میں، تو ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں پائی جاتی ہو جس کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا جا سکے، لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس میں صحت کی 5 شرطیں پائی جاتی ہیں، سند متصل ہے، سارے کے سارے راوی اس کے عدل ہیں، سارے کے سارے راوی اس کے ضابط ہیں، اور اس میں کوئی شذوذ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی علت پائی جاتی ہے۔
ٹھیک. اب اگر کوئی حدیث صحیح ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ کوئی حدیث اگر صحیح ہو تو اس کا حکم کیا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں حکم یہ ہے وجوب العمل بھی، اس پر عمل کرنا واجب ہے. اگر کوئی حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے. باجماع اہل الحدیث، محدثین کا اجماع ہے اس پر کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے. اس پر اہل حدیث کا اجماع ہے، اس پر علماء حدیث کا اجماع ہے، سب اس پر متفق ہیں. اسی طرح سے فقہا اور اصولیوں میں بھی جو ماہرین فقہا ہیں اور ماہرین اصولی ہیں ان کے یہاں بھی اس پر عمل کرنا واجب ہے. البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں، لیکن ماہرین اور جو شمار کے لائق ہیں ان کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. وہی کہنے العمل به، اس پر وجوب العمل بھی، اس پر عمل کرنا واجب ہے. باجماع اہل الحدیث، محدثین کے اجماع کے ساتھ. وما محدثین کا اس پر اجماع ہے. وما يعتد به، اور ان لوگوں کا بھی اجماع ہے جن کا شمار کیا جاتا ہے من الاصولیین والفقہا، اصولیوں میں سے اور فقہا میں سے. اصولی یعنی جو فقہ کے اصول جانتے ہیں، اور فقہا جو مسئلے مسائل جانتے ہیں. تو اصولیوں اور فقہا میں سے جن کا شمار کیا جاتا ہے ان کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. فهو حجت من حجج الشرع، تو یہ صحیح حدیث شریعت کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے، شریعت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. اگر کوئی صحیح حدیث ہے تو وہ شریعت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. لا يسع المسلم ترک العمل، لا يسع المسلم ترک العمل به، مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، مسلمان کے لیے اس میں کوئی وسعت نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دے. کسی مسلمان کے لیے اس پر عمل کرنا عمل چھوڑ دینا جائز نہیں ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے صحیح حدیث پر عمل چھوڑ دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک. اب صحیح کے سلسلے میں کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ صحیح حدیث کہنا یا کہنا کہ حدیث صحیح نہیں ہے کیا مطلب اس کا ہوتا ہے. لیکن آج جو پڑھے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ضروری ہیں، اور 5 شرطوں کی مثال ایک حدیث میں دے دی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ حدیث صحیح ہے. 5 شرطیں آپ کی تعریف میں موجود ہیں، بس ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ سند متصل ہو، راوی سب کے سب عادل ہوں، سب کے سب ثابت ہوں، اس میں کوئی شذوذ نہ پایا جاتا ہو، اس میں کوئی علت نہ پائی جاتی ہو. اور اس کے بعد ایک مثال دے کر کے آپ کو بتایا گیا کہ حدیث ہے، دیکھیں کس طرح سے صحیح ہے، کس طرح سے اس میں تمام کے تمام راوی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، سند متصل ہے، کس طرح سے سب کے سب عدل ہیں، اور کس طرح سے سب کے سب ضابط ہیں. اسی طرح سے اس میں کسی طرح کا کوئی شذوذ نہیں پایا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی علت پائی جاتی ہے. لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے. اور اس کا حکم ہم نے پڑھا کہ صحیح حدیث کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے محدثین ہو ان کا بھی اجماع ہے. اسی طرح سے ماہرین اصولی اور فقہا ہوں ان کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے. شریعت کی دلیلوں میں سے یہ ایک دلیل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.